سرور کائنات، فخر موجودات، شافی روز جزا، محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب نشست جو انتہائی محترم اور انتہائی مشفق بھائی الحاج محمد قمر ظہور ترابی صاحب کے والد ماجد کے ایصال ثواب کے لیے، اظہار تعزیت کے لیے، پیغام فکر آخرت کے لیے 10ویں شریف کے ختم کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز سب سے پہلے ان سارے بھائیوں کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے اظہار تعزیت اور اظہار افسوس پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب احباب کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ ہمارے اس چلے جانے والے بزرگ اور عالی قدر شخصیت الحاج الحافظ ظہور احمد چشتی صاحب کو اگلے جہان میں اعلیٰ ترین درجات سے سرفراز فرمائے۔ میرا مالک مرحوم کی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو حضور کی شان شفاعت کا صدقہ، اپنی شان رحمت کا صدقہ معافیاں نصیب فرمائے، اور ہم جتنے حاضر ہیں ہم سب کو اپنے کرم اور اپنے محبوب کی عزت و بھرم کا صدقہ زندگی بھی ایمان اور نیک عمل والی نصیب فرمائے، اور موت بھی ایمان کامل اور بہترین عملی کیفیات والی نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، لمبی چوڑی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ مناسبت، مجھے کوئی 20-21 منٹ میں اپنی گزارشات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کی اجازت ہے، اور بحمد اللہ میں جو وقت عرض کرتا ہوں اس کا پابند بھی ہوتا ہوں، اس لیے بغیر کسی تمہید کے آج کی اس نشست میں وقت اور موقع کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس انتہائی اہم اور بنیادی موضوع کو میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوں، وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ان کی روشنی میں آخرت کی بہتری کا راز کیا ہے، اور اس راز کے حوالے سے میرے ممدوح الحاج ظہور احمد چشتی صاحب کا اعزاز کیا ہے۔ آئیے، کامل رہنمائی کا حصول یقیناً یا قرآن سے ملتا ہے یا آقا کریم کی مقدس زبان سے ملتا ہے، تو بارگاہ کلام مجید میں حاضری دیتے ہیں اور آخرت کی بہتری کا بنیادی راز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی بہتری تو ہم سب کے سامنے ہے، دنیا میں اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی کار لینے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، ڈالر ہونا چاہیے، پاؤنڈ ہونا چاہیے، ریال ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، ذمہ داری ہونی چاہیے، اسباب دنیا کو حاصل کرنے کے ذرائع ہونا چاہیے۔ میں سادہ کر دوں، بوجھ نہ بنے، علماء تو یقیناً ان حقیقتوں سے شناسا ہیں، میں آپ کو سبق سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی بہتری کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو تو دنیا بہتر ہو جائے گی، ڈالر ہو بہتر ہو جائے گی، اچھی تجارت ہو دنیا بہتر ہو جائے گی، کاروبار ہو دنیا ہماری بہتر ہو جائے گی، بڑی ذمہ داری ہو دنیا ہماری بہتر ہو جائے گی۔ اور سادہ کر دوں تو یوں کہوں گا کہ دنیا میں بہتر گھر چاہیے ہے تو آپ کو ڈالر، پاؤنڈ، ریال اور زمینداری سے ملتا ہے،
یہی 4-5 ذرائع آمدن ہیں، حرام نہ ہو حلال کے ہوں، تو دنیا میں بہتر گھر آپ کو ڈالر سے ملتا ہے، پاؤنڈ سے ملتا ہے، تجارت سے ملتا ہے، زراعت اور زمینداری سے ملتا ہے۔ آئیں سوال لے کے چلتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں۔ قرآن ہمارا دل بن گیا ہے کہ ہم آخرت میں اچھا گھر بنائیں، ہم اگلے جہان میں بہتر گھر بنائیں۔ اس جہان کی بہتری کا راز تو ہمارے پاس ہے، ہمیں بتا قبر اچھی کیسی ہو، حشر اچھا کیسا ہو، آخرت میں گھر اچھا کیسا ہو۔ تو قرآن نے بڑا کلیئر بتایا۔ قرآن کہتا ہے تلک الدار الآخرہ، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض۔ لفظ عربی کے ہیں، میں آپ کی بولی میں پیغام پہنچانے کے لیے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن للکار للکار کے کہہ رہا ہے دنیا والو، اگر آخرت میں اچھا گھر بنانا چاہتے ہو، اگلے جہان کی بہتری چاہتے ہو، تو اگلے جہان کی بہتری ڈالر سے نہیں ملتی، پاؤنڈ سے نہیں ملتی، ریال سے نہیں ملتی، تجارت، سیاست، کاروبار اور بڑی زمینداری سے نہیں ملتی۔ لا یریدون علوا فی الارض، قرآن کا قطعی فیصلہ ہے آخرت کی بہتری جسے بھی ملتی ہے، جب بھی ملتی ہے، جتنی بھی ملتی ہے، عاجزی اور انکساری سے ملتی ہے۔ صوفیاء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور میری خوش بختی ہے کہ مضمون بھی تصوف کا شروع ہو گیا ہے۔ تصوف کا راز یہی جملہ ہے جو میں چھیڑ چکا ہوں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ دنیا میں تم آئے ہو، رہو گے، ظاہری بات ہے، کماؤ گے، کھاؤ گے، لیکن اگر تم آخرت کی بہتری سوچ رہے ہو تو یاد رکھو آخرت کی بہتری کے لیے یہ بات، یہ پیغام، یہ قانون اٹل ہے کہ آخرت کی بہتری اسے نہیں ملتی جس کی ساری زندگی تجارت میں گزر جائے، ساری زندگی محض کاروبار میں گزر جائے، ساری زندگی محض زمینداری میں گزرتی ہے۔ قرآن ہے، کہانی نہیں، سٹوری نہیں، وٹے ٹبے کی آواز نہیں۔ لا یریدون علوا فی الارض، قرآن اعلان کر رہا ہے قبر بھی، حشر بھی، جنت بھی، ان ساری منازل میں بہتری اسے ملتی ہے جس کی زندگی تکبر اور خماری میں نہیں گزرتی، عاجزی اور انکساری میں گزرتی ہے۔ تکبر اور خماری میں نہیں گزرتی۔ میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا، علماء بیٹھے ہیں، تعریف کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اس کی ضد کو بیان کر دیا جائے، جب ضد واضح ہو جائے گی تو چیز کا تعارف واضح ہو جائے گا۔ میں نے عاجزی اور انکساری کی تعریف کرنے کے لیے اس کی ضد کو سامنے رکھ دیا کہ اب راستے دو ہیں، ایک ہے تکبر اور خماری والا راستہ، اور ایک ہے عاجزی اور انکساری والا راستہ۔ راستے متعین ہو گئے، اما شاکرن اما کفورا، یا یہ راستہ یا یہ راستہ۔ تو کلیئر ہے کفورا والا راستہ تکبر اور خماری والا راستہ ہے، شاکرہ والا راستہ عاجزی اور انکساری والا راستہ۔ اب بہت خوبصورتی کے ساتھ میں یہ مسئلہ حل کر دوں کہ بہت سی جماعتیں اب بنی ہیں اور بنتی رہیں گی اور بھی کثرت ہوتی جائے گی، لیکن شروع میں رب نے جو 2 جماعتیں بنائی ہیں، 2 جماعتیں جو بنی ہیں، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے حزب اللہ، ایک ہے حزب الشیطان۔ حزب الرحمن کہہ دیں، چونکہ میں شاعر مزاج آدمی ہوں تو حزب الرحمن اور حزب الشیطان کا ذرا وزن پورا ہو جائے گا۔ تو حزب الرحمن ہے ایک اور ایک حزب الشیطان ہے، 2 ہی پارٹیاں ہیں۔ پہلے دن سے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ شروع سے پارٹیاں 2 ہیں، اور میں کلیجے کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کائنات کے سارے مفکر محقق اکٹھے کر کے لے آؤ،
میرے اس جملے پر تصدیق کی مہر لگائیں گے، پارٹیاں دو ہی ہیں، اور پہلے دن آدم کے سجدے سے فرشتوں اور شیطان کی حرکتوں کو سامنے رکھ، تیرا ضمیر بتا دے گا پارٹیاں دو ہی ہیں، ایک تکبر اور خماری والی پارٹی ہے، دوسری سر جھکانے والی عاجزی اور انکساری والی پارٹی۔ توجہ، میرے پاس منٹ 21 ہے، اگر آپ سبحان اللہ سے کام چلا لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ہاں، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، ظاہری بات ہے تھوڑے وقت میں کام پورا ہو جائے گا۔ تو قبلہ پہلے دن سے پارٹیاں دو بن گئی، ایک ہو گیا سر اٹھانے والی پارٹی، ایک ہو گئی سر جھکانے والی پارٹی۔ وہ جو ابا واستکبر والا ہے وہ تکبر اور خماری والی پارٹی ہے، اور جو فسجدو والے ہیں وہ عاجزی اور انکساری والی پارٹی ہے۔ تو پارٹیاں تو قبلہ شروع سے دو ہی ہیں، اب اس کا رنگ کوئی بھی ہو، انداز کوئی بھی ہو، آگے تقسیم ہوتی جائیں، اصل میں پارٹیاں دو ہی ہیں، ایک رحمان کی پارٹی ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے۔ میں ذمہ داری سے اور جرات سے کہہ رہا ہوں، قیامت تک یہ اصول پہلے دن متعین ہو گیا، تکبر اور خمار شیطان کی پارٹی کی نشانی ہے، عجز اور انکسار رحمان کی پارٹی کی نشانی۔ تکبر اور خماری یہ شیطان والوں کی نشانی ہے، عاجزی اور انکساری یہ رحمان والوں کی نشانی ہے۔ اور مجھ پر لوگوں کی بڑی عادت ہے، بڑے مزے سے فتوے بڑی آسانی سے لگا لیتے ہیں، اور اب تو میں عادی ہو گیا ہوں، جب تک مجھ پر فتوہ نہ لگے مجھے مزے ہی نہیں آتا۔ میں خوشی محسوس کرتا ہوں کیونکہ مجھے خواجہ غلام علی حیدر کا وہ جملہ یاد ہے کہ ملے یار دے نام دا لکھ مینا، ملے یار دے نام دا لکھ مینا، جوڑی پا لئیے مجھے سٹنا کی، تے جے کر یار دے نام تے ملے سوڑی جھوٹا لے لئیے، پھر جھکنا کی علی حیدرہ یار نو رنج کر کے نفع دوئی جانی کھٹنا کی۔ تو بس اب بات میں بڑی کلیئرلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عاجزی اور انکساری رحمان والوں کی نشانی، تکبر اور خماری، خود بھی نیچے آ جاؤں تو بات سچی کروں گا، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، عالم ہو، پیر ہو، شیخ الحدیث ہو، محقق ہو، مفسر ہو، مدقق ہو، اگر اس میں یہ بیماری ہے تکبر اور خماری والی، تو شمس الرحمن کا فیصلہ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، منبر پہ بھی بیٹھا ہے تو شیطان کی پارٹی کا بندہ ہے، اور کلی میں بیٹھا ہے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، عاجزی اور انکساری سے بھرا ہوا ہے تو رحمان کی پارٹی کا بندہ۔ صرف ایک فکرہ کہوں اور بات آسانی سے آگے بڑھ جائے، آپ پوچھو گے جی تکبر اور خماری کسے کہتے ہیں، عاجزی اور انکساری کسے کہتے ہیں، اس پہ صدیاں بھی بیت جائیں تو پوری تعریف تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک فکرے میں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، بس میرا فکرہ ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ تکبر اور خماری کہلاتا ہے، اور بہتر ہوتے ہوئے بھی، آئے ہائے، بہتر ہوتے ہوئے بھی خود کو دوسروں سے نیچا سمجھنا یہ عاجزی اور انکساری کہلاتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ تکبر اور خماری ایسی بیماری ہے کہ اس کی اتنا پھیلاؤ ہے کہ شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو اس سے، کیا پیر، کیا مرید، کیا جٹ، کیا زمیندار، غلام مصطفیٰ کھر کہتا تھا اگر ہمارے سارے قلعے بھی بک جائیں تو گردن والا قلعہ سلامت رہتا ہے۔ یہ حال زمینداروں کا ہے، جٹوں کا ہے، رہ گئے ہم لوگ جو مبلغ ہیں عاجزی اور انکساری کے۔ داتا صاحب غریب نواز نے کہا سب سے برا تکبر عاجزی کا تکبر ہے۔ حیرانگی نہیں، سب سے بڑا تکبر عاجزی کا تکبر ہے، یعنی دیکھنے میں بندہ عاجزی کر، حضرت یہاں بیٹھے، حضرت وہاں بیٹھے، تے اندر اڑا کھوتا اتھے ہی کھڑا ہے،
اندر کی بے ایمانی وہیں پہ کھڑی. حضرت میں قربان، یہ ہے عاجزی کا تکبر. ہم بھرے ہوئے ہیں، کپے ہیں تکبر سے. اور کوئی یہ سمجھے کہ دکاندار نہیں، خدا کی قسم ریڑی والا بھی تکبر سے بھرا ہوا ہے. ایک ریڑی والے کے پاس جاؤ نا، اسے کہو بھئی آم دے، سیب دے، وہ کہتا ہے جی 150 روپیہ. دوسرے کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے 200 روپیہ. آپ اسے کہتے ہو یار وہ تو 150 کا دے رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میرا مال ہی دنڑوں والے. بس یہی تو بیماری تھی، خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا. اسی کا نام تو تکبر ہے. میں حیران ہوتا ہوں، شیطان نے ایک دفعہ کہا میں اس سے بہتر ہوں. آنا خیروں منو کی بیماری ہے نا ساری. آنا خیروں منو، شیطان نے ایک دفعہ کہا میں اس سے بہتر ہوں، برباد ہو گیا. یہ صرف مہربانی ہے زہرا پاک کے بابا کی. تم شیطان نہیں ہوئے، کام سارے میرے سمیت وہی کرتے ہیں. اس نے ایک دفعہ کہا میں اس سے بہتر ہوں. ہم صبح سے لے کے شام تک ہر کام میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں مولوی تو بہتر، میں فلانے خطیب تو بہتر، میں فلانے پیر تو بہتر، میں فلاں سے بہتر، میں فلاں سے بہتر. پھر بھی اگر شیطانوں میں تمہارا اندراج نہیں ہوا تو احسان مند ہو جاؤ صدیق کے مرشد کے، احسان مند ہو جاؤ مولا علی کے مولا کے. وہ ساری گندگی جو اس نے ایک دفعہ کی تم سارا دن کرتے ہو، پھر بھی شیطانوں میں نہیں، گنتی مسلمانوں میں ہوتی ہے. یہ احسان تیری محنت کا نہیں ہے، یہ احسان محمد کی نسبت کا تجھے نصیب. بس بیٹا نعرہ رسالت لگا دو، یہ ضروری ہے. بس توجہ کریں، مسئلہ دھیان کے ساتھ سنیں. آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں. تکبر اور خماری کا فرق ذرا سن لیں. تکبر کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. اور عاجزی کیا ہے؟ بہتر ہوتے ہوئے بھی خود کو دوسروں سے. اور یہ بات میں نے کلیئر کر دی کہ تکبر اور خماری یہ شیطان والوں کی نشانی ہے. عاجزی اور انکساری یہ رحمان والوں کی نشانی. اب رحمان والوں کی اگر فہرست بنے تو انبیاء کے بعد جو دو بڑی جماعتیں ہیں نا رحمان والوں کی، ایک کا نام ہے حضور کی اہل بیت کی جماعت، اور ایک کا نام ہے حضور کے صحابہ کی جماعت. یہ دو رحمان والوں کی سب سے بڑی جماعتیں ہیں، گروپ سے خوبصورت ترین حقیقتیں ہیں. ان کو رحمان والا اس لیے کہنا ہے کہ ان کو شمس الرحمان رحمان والا نہیں کہتا. ان دونوں بادشاہوں کی جماعتوں کو خود رحمان رحمان والا کہتا. اب حضور تو حضور ہیں، وہ تو پھر حضور ہیں. میں پھر کہوں گا حضور تو پھر حضور ہیں. کیا پدی کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا. ارے ہم صحابہ اور اہل بیت کی سیرت سے جھلک لے لیتے ہیں، تجھے اندازہ ہو جائے یہ شان ہے ان کے نوکر کا، سرکار کا عالم. جب ان کے سجائے اتنے سجے ہوئے ہیں تو خود سجانے والا محمد کتنا سجا ہوا. صاحبان ذی وقار تاجدار صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں. جانتے ہو صدیق کی عزت کیا ہے؟ سمجھتے ہو اس کو اللہ نے بلندی کتنی دی ہے؟ رب کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، مجھے قسم ہے اس کی جو سچ لے کے آیا، اور قسم ہے اس کی جس نے بغیر دلیل کے سچ کو تسلیم کر لیا. یہ جو بغیر دلیل اور بغیر ثبوتوں کے سچ کو ماننے والا ہے نا، اسی کا نام ابو بکر صدیق. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدیق اکبر کے لیے کہا تھا کہ آسمان تو آسمان ہے، جنت میں اتنے درجے ہیں جنتیوں کے کہ جو نیچے درجے والا ہوگا نا، وہ جب سب سے اوپر والے درجے والے کو دیکھے گا تو اسے یوں محسوس ہوگا جیسے زمین پہ کھڑا ہوا بندہ ستارے کو دیکھ رہا ہے. جی میں ایسی کھڑو کے تارے وینے ہاں، ان جی جنت دے تھلے والے درجے چ کھڑے آ بندہ اتلے درجے والے نہیں ویکھے گا جی میں زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اب صدیق اکبر کی عاجزی پہ صدقے، انکساری پہ صدقے، یا رسول اللہ وہ درجہ یقیناً انبیاء کا ہوگا، رسول کا ہوگا، بڑے عظیم لوگوں کا ہوگا. سرکار نے فرمایا بالکل بڑا درجہ ہے، اونچا درجہ ہے، لیکن انت منہم. کیا سن لیا آپ نے؟
فرمایا پیارے صدیق تو صرف جنتی نہیں ہے، تو صرف جنت میں معزز نہیں ہے، بلکہ جس طرح زمین پہ کھڑے ہوئے بندے کو آسمان پہ چمکنے والا ستارہ نظر آتا ہے، تو نیچے درجے والے جنتیوں کو اسی طرح نظر آئے گا، اس درجے پر فائز ہوگا کہ نیچے درجے والے جنتی تجھے ستارہ سمجھا کریں۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ حضور نے یہاں تک کہہ دیا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت والے دن بھی اکٹھے ہی آئیں گے۔ اور میں تو اس سے بڑی تعریف نہیں سمجھتا کہ صدیق پاک وہ ہے کہ صرف ایک آیت میں شان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا والی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ، یار ایک گل ایک باری بھی ہو جاوے تے بڑی ہوندی ہے، صرف ایک آیت میں رب نے 7 دفعہ صدیق کی محمد سے وفا بیان فرمایا۔ ثانی بھی اس وقت تک نہیں بنتا جب ایک کے ساتھ دوسرا نہ ہو، اثنین بھی اس وقت تک نہیں بنتا جب ایک کے ساتھ دوسرا، ہما بھی اس وقت تک نہیں بنتا جب ایک کے ساتھ دوسرا نہ ہو، یقولو بھی اس وقت تک نہیں بنتا جب ایک کے ساتھ دوسرا، صاحب ہی بھی اس وقت تک نہیں بنتا جب ایک کے ساتھ دوسرا نہ ہو، اور لا تحزن بھی اس وقت تک نہیں بنتا جب ایک کے ساتھ دوسرے کی موجودگی نہ ہو۔ تو 7 دفعہ جس کی وفا کو ایک آیت میں اللہ خود بیان فرمائے، اس کی عزتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب اتنے اونچے صدیق اکبر اور رحمان کی جماعت کے سرخیل ہے نا، عاجزی دیکھنا، مسجد میں بیٹھے ہیں، پھوڑ کا تنکا، انہوں کی تسی سدے ہو سو، پھوڑ دا تنکا ہی کہہ لو، سمجھ آ جائے گی سب، وہ جو پھوڑ سے بھی جدا ہو گیا ہوتا ہے، وہ پھوڑ کا تنکا لے کے اس کو ہاتھ میں لے کے روئے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، کاش میں پھوڑ دا تنکا ہوں، کاش میں یہ پھوڑ کا تنکا ہوں گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا حضرت آپ تو اتنے اونچے کہ رسول اللہ نے ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی کا وارث بنایا، آپ اتنے اونچے کہ نبی غار والی رات آپ کو صحبت عطا کریں، اور ساری عمر امیر عمر عرض کرتے رہیں میری ساری لے لے، مجھے ایک رات غار والی دے دے۔ آپ اتنے اونچے، آپ اتنے بلند، اور آپ یہ ایک ٹکڑا جو ہے، اس ٹکڑے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کاش میں یہ ایک ٹکڑا ہوتا۔ تو اب جواب سن جس میں عاجزی کی بھی حد ہے، فکر آخرت کی بھی حد ہے، دین سمجھانے کی بھی حد ہے۔ فرماتے کاش میں یہ پھوڑ کا ٹکڑا ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس پھوڑ کے ٹکڑے نے اگلے جہان کا حساب تو کوئی نہیں۔ اب میرا یقین ہے صدیق کی محبت ملے تو حساب سے چھٹی ہو جائے گی، جو سچا سچا صدیق کا وفادار ہے اس کو حساب سے چھٹیاں ہیں۔ اور صدیق کا یہ کہنا کہ کاش میں پھوڑ کا ٹکڑا ہوتا، یہ سمجھا گیا ہے کہ عاجزی اور انکساری یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، اللہ نے یہ کل بھی رحمان والوں کی نشانی بنائی تھی، آج بھی رحمان والوں کی نشانی۔ اور پھر دوسری طرف چل، تاجدار اہل بیت، مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ ہستی جس کے لیے میرے رسول فرمائیں کہ لوگوں ساری کائنات جنت کی عاشق ہے، اور جنت علی کی ذات کی عاشق، تشتاق تشتاق مشتاق ہے، عاشق ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں جنت کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ اگر جنت عاشق بنے تو پھر علی کی بنے، جنت کا یہ رائٹ ہے، اصول بھی بنتا ہے نا بابا، جیسا عاشق ہو ویسے ہی معشوق ہونا چاہیے نا، جیسا عاشق ہو اسی لیول کا معشوق ہونا چاہیے۔ اگر جنت نے عشق کرنا ہے تو پھر بنتا ہے کہ علی سے کرے، اس لیے کہ اس گھر کا جنت سے تعلق ایسا ہے کہ جنت کا عشق بنتا ہی علی کے ساتھ ہے۔ یہ اسی گھر کی بے مثل شخصیت نہیں ہے جس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، سادہ ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جو نحو پڑھا بیٹھا ہے شرح ابن عقیل کھولے،
اور ذرا اس میرے ترجمے کو سنیں اور پھر اپنے دل سے بغض کی پٹی اتار کے ذرا اس ترجمے کو سمجھے. فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ. سادہ ترجمہ یہی ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. لیکن اگر نحو کے اصول لگا کر اس کا ترجمہ کرو گے تو قبلہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ رب کہہ رہا ہے لوگوں کوئی عورت اس وقت تک، رب کہہ رہا ہے جب رسول کہے تو رسول اپنی مرضی سے نہیں کہتا. اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَیٰ، رسول جو بھی کہتا ہے رب کی مرضی سے کہتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے جسے رسول قرآن کہہ دے وہ قرآن بن جاتا ہے، جسے رسول حدیث کہہ دے وہ حدیث بن جاتی ہے. مرضی اسی کی چلتی ہے. میرے نبی اعلان کر رہے فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ. پتہ ہے ترجمہ کیا بنتا ہے؟ قبلہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کوئی عورت اس وقت تک جنتی ہونے کی حقدار ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ حسنین کی امی کی سرداری کو سلام نہ پیش کرے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، میں پیغام مکمل کر دینا چاہتا ہوں. جناب علی المرتضیٰ کی جنت عاشق ہے، بی بی بھی سردار ہے، اور شہزادے بھی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن بھی جنت کا سردار، حسین بھی جنت کا سردار. اور مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیں علماء، خطباء، محدثین، جب حسن اور حسین کی سرداری رسول نے بیان کی تھی تب حسین کربلا میں کوئی نہیں گیا ہوا. یہ 4 سال 5 سال کی عمر میں حسن اور حسین کی سرداری بیان ہو گئی ہے. میں کلیجہ کر کے جملہ دینا چاہتا ہوں، جو بچپن میں ہی سردار تھے، ہائے 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 ہائے، جو لوگ بچپن میں ہی قبلہ سردار تھے، جب انہوں نے محنتوں کی حد کی ہوگی اللہ نے پھر سرداری کا عالم کیا بنا دیا. جب انہوں نے قربانیوں کی انتہا کی ہوگی تب سرداری کا عالم کیا ہو جائے گا. اب بیٹے بھی جنت کے سردار، بی بی جی جنت کی سردار. اور یہاں پر پتہ نہیں ملاؤں کو گھبراہٹ ہوتی ہے کیا ہو جاتا ہے. بدبختوں کی بات کر رہا ہوں، خوش بختوں کی بات نہیں کر رہا. خوش بخت یقیناً ٹھہرتے ہیں. رسول نے یہاں تک کہہ دیا جنت کے دونوں سردار ہیں، حسن بھی اور حسین بھی. اور اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، فرمایا یہ تو سردار ہیں جنت کے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا بابا ان سے بھی اونچا ہے، ان کا بابا ان سے بھی بہتر ہے. یہ جنت کے سردار ہیں، علی ان دونوں کا بھی سردار بن کے آیا. جس کے آگے جنت کے سردار جناب زہرا بھی، حسن مجتبیٰ بھی، حسین بادشاہ بھی سر جھکائیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، اسے علی کہتے ہیں. آئے ہائے، اسے علی کہتے ہیں. اتنا اونچا علی، اتنا بلند علی، جس کے ذکر کا نام عبادت ہے، جس کا نام لو تو عبادت لکھی جائے. واللہ باللہ تاللہ علی کی محبت ذریعہ نجات ہے. جو سچا سچا محب علی کا ہو، میں پنجابی میں کہتا ہوں جڑا سچی مچی علی مان لوے نا، بخشش تے بوئے بن کے دے گھر بڑھا. بخشش بوئے بن کے بڑھا دوں، ڈکی بھی رکھے میں نہیں بڑھن دینی. اس نام پہ اتنی فریفتہ ہے بخشش کہ بن کے بھی بڑھن دی ہے. ساڑھا ساریاں دا یقین ہے اس نام کے صدقے، اس نام کے صدقے، اس غلامی کے صدقے قبر میں بھی بچیں گے، حشر میں بھی بچیں گے، اونچے رہیں گے اس نام کے صدقے. اب وہ علی جس کے نام کے صدقے بھی جنت ملے گی. کوئی مولوی گھابرے نا، میں علامہ جامی علی روایت پیش کر سکنا. اللہ نے تو اتنا کرم کر رکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندے کو صرف اس لیے بخشا جائے گا کہ اسے ایک ولی کا نام آتا ہوگا. علامہ جامی نے لکھا ایک ولی کا نام آتا ہوگا. مجھے اب بے غیرتی کا علاج ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ، اگر ولی کا نام آتا ہو تو اللہ بخشش فرما دیتا ہے، تو جسے پہلے اور پچھلے کل ولیوں کے سردار علی کا نام آتا ہو اس کی عزت کا عالم کیا. مجدد
مجدد پاک حضرت مجدد الافسانی اور صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پترا آدم سے لے کے قیامت تک کوئی ولی ایسا نہیں جس کی جھولی میں علی المرتضیٰ کی خیرات۔ تو اب ایک ولی کا نام آتا ہو تو بخش جائے گا، تو علی کا نام آتا ہو، سبحان اللہ۔ یہ یقین ہے، عقیدہ ہے، نظریہ اور ثابت ہے کہ نام علی بخشش دلواتا ہے۔ میں منزل کے بالکل قریب پہنچ گیا اور وقت بھی ضائع نہیں کروں گا، یقیناً مہمان تشریف لا رہے ہیں اور ان کی گفتگو ہوگی اور آپ احباب ان کی گفتگو سے محظوظ بھی ہوں گے اور بہت سے خطروں سے محفوظ بھی ہوں گے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں جملہ دینا چاہتا ہوں مولا کائنات کی عزت کے حوالے سے، اتنا اونچا علی، پھر کہہ رہا ہوں اتنا اونچا علی۔ اب میرا فکرہ سمجھنے والے سمجھیں گے، ذوق والے لوگ اس ذوق سے ذوق لیں گے، عزت والے لوگ اس عزت سے عزت لیں گے۔ میرا فکرہ ضائع نہیں کرنا، کلیجہ کر کے سنو، اتنا اونچا علی کہ جسے مصطفیٰ بھی علی کہے، جسے خدا بھی علی کہے۔ اور تو علی کہتا تو کوئی پرابلم نہیں تھا، تو بے نورے کو بھی نور کہہ دیتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ابو طالب پاک کے بیٹے کو علی جہان نہیں کہہ رہا، نبیوں کا سلطان بھی علی کہہ رہا ہے، رحمان بھی علی کہہ رہا ہے۔ اب صرف علی کا ترجمہ پوچھ لے کسی لغت والے سے، چھوڑ سارے جھگڑے، علی کا ترجمہ پوچھ، علی کہتے کسے؟ کہتے علی اس بلندی کو کہتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، جسے گننے لگو تو گن نہ سکو، تولنے لگو تو تول نہ سکو، ماپنے لگو تو ماپ نہ سکو، یعنی جو تمہارے حساب میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، جو تمہارے حساب میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی شان رسالت کیا ہوگی کہ اگر محبت کا پالا ہوا تیرے حساب میں نہیں آتا، خود محمد تیرے حساب میں کیسے آ جائے؟ میں منزل کے قریب پہنچوں بھائی، فیصلہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ علی جو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، عید والے دن روئے جا رہے، ساری دنیا دیکھتی ہے صحیح آج تو خوشی کا دن ہے، آپ روئے جا رہے ہیں، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو رونے، اب ہم سب کا یقین ہے کہ علی کی نام سے بخشش ہوگی، علی کے ذکر سے بخشش ہوگی، لیکن عاجزی دیکھ، انکساری دیکھ، وہ علی جس کے نام پہ جنت تقسیم ہوتی ہے، جس کے نام پہ بخشش ملتی ہے، جس کے نام سے مغفرت ملتی ہے، رو کے کہہ رہا ہے لوگوں خوشی تو وہ کرے جس نے قبر کا امتحان پاس کر لیا، خوشی تو وہ کرے جس نے حشر کا امتحان، خدا کی قسم علی کو خطرہ نہیں، قبر کیا مجال علی کی طرف دیکھے، قبر زیادہ سے زیادہ مٹی کی ہوگی نا، اور علی تو ابو تراب بن کے آیا۔ ہاں جنت تو اس کے بچوں کی حکومت کی جگہ کا نام ہے، اس کے بچوں کی سرداری کا نام، اس کے کون سا خطرہ ہے؟ لیکن یہ جملے کہنا بتا گیا، اتنا اونچا علی ہو کے بھی پھر عاجزی کا عالم یہ ہے، پھر انکساری کا عالم یہ ہے کہ قبر کی بات، حشر کی بات، قیامت کی بات کر کے تمہیں بتا رہا ہے عاجزی اور انکساری یہ شیطان والوں کی نشانی نہیں، یہ رحمان والوں کی نشانی۔ تکبر اور خماری شیطان والوں کی ہے، عاجزی اور انکساری رحمان والوں کی ہے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ چشتیوں کی پاک ترین بارگاہ بابا فرید گنج شکر الحاج ظہور احمد چشتی صاحب کے بارے میں نے جب سے 81 چک میں ہمارے پیر بھائی ہیں، 80 میں ہیں، اور ادھر پیچھے میں نے جس سے پوچھا اس نے ایک ہی لفظ کہا، جی اللہ نے بیٹے بھی دیے، طاقت بھی دی، عزت بھی دی، لیکن اللہ نے اسے کمال کی چیز جو دی تھی وہ تکبر اور خماری سے بچایا ہوا تھا، عاجزی اور انکساری سے پر فرمایا ہوا تھا۔ میں نے اسی لیے اس مضمون کو چنا اور آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بابا فرید گنج شکر اتنا اونچا کہ نظام اس کا غلام، صابر اس کا غلام، اور کہہ کیا رہا ہے؟ کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس، گنی بھریا میں پھراں تے لوگ کہیں درویش،
ساڈے کو 3 بندے ہاتھ چوم لین نا تے اسی سمجھنے ساڈے جہاں تے جہان تے کوئی نہیں. 4 تقریراں گن کے ہو جان 5ویں تے سن جہان تے بندہ ہی کوئی نہیں دسدا. ہن ساڈے جہا بھی کوئی ہو گیا وہ سمجھدا میرے جیڈا ہن ہے ہی کوئی نہ. میں 5 تقریراں دیہڑی چ کر چھڑیاں, 5 بندے میرے مرید ہو گئے, 7 جائیں میرا نعرہ لگ گیا. لے کیڑی جائے برے صغیر دی جتھے فرید دا نعرہ نہیں پیا تے او کی پیا دا کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا ویس گنی بھریا میں پھراں تے لوگ کہیں درویش, لوگ کہیں تے جے بھی نو سمجھ آئی تھی اگلے فکرے ونڈ کر چھڑی. فرما اٹھ فریدہ ستیا, اٹھ فریدہ ستیا تے ول مسید دے جا مات کوئی بخشیا میڑ پوی تے تو بھی بخشیا جا, تو بھی بخشیا. میر علی شاہ صاحب کا جب ڈنکا بج گیا مرزے کو برباد کرنے میں تو حاضر ہوئے حضرت ثانی صاحب کی بارگاہ میں, ثانی ثانی غریب نواز کی بارگاہ میں. بڑا محبت کا تذکرہ تھا اور بڑا محبت کا رشتہ تھا. عرض کرنے لگے میرے پیرزادے کرم کرو, اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, مجھ پر رہنمائی کرو, عطا کرو, مجھے وہ راستہ دکھاؤ کہ میں پھسلوں نہ, جن پنجابی چاہتے ہو نا میں تھڑبکا نہ, میں ڈھما نہ. حضرت ثانی صاحب قبلہ نے پتہ کیا نسخہ بتایا, یہی نسخہ ٹوپی مبارک کو اتارا اور کہا میر علی شاہ ایک ہی نسخہ ہے باقی ضرورت ہی نہیں. سہیں کیا؟ فرمایا ٹوپی میڑی صابن تھوڑا, ٹوپی میڑی صابن تھوڑا, بہ بہ کے تو دھو فقیرہ اور بھی نیواں ہو فقیرہ, اور بھی نیواں ہو فقیرہ. اور میری گفتگو کا آخری جملہ, رومی کشمیر نے تو مسئلہ سمجھانے کا حد ہی کر دی. ہمارے علاقے میں بھی حکا ہوتا ہے نا, چکانچ بھی حکا تے ہوندے ہی ہونا یار, اب بڑا حکا دگانے دی پرے ہیں. حکے پر جس کے ساتھ آگ رکھی جاتی ہے نا اس کو 2 وہ لوہے کی پتھریاں ہوتی ہیں, ان کو ہماری زبان میں اچا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو اسی چموٹا تو نہیں آدھے ساڑھے منے انہوں اچا آدھے. عام پنجابی میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اچا. اب ہوتا بیچارہ نام کا اچا ہے, نام کا تکبر ہے نا, ابھی کام کا تکبر تو بیچارے میں کوئی نہیں ہے. وہ نام کا تکبر کر کے ذلیل ہے, ہم کام کا تکبر کرتے رہتے ہیں. میاں صاحب کمال فرما گئے, فرمانے لگے اچے اچا نام دھرایا. میری پوری تقریر کا نچوڑ الحاج ظہور احمد چشتی صاحب کی سیرت کردار کو ٹرائیبیوٹ بھی اور ان کی سیرت سے سبق بھی. اچے اچا نام دھرایا, اچے اچا نام دھرایا, منہ رکھیا وچ اگی نیواں ہو کے رو محمد تتی وا نہ لگی. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, مالک معافیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.